إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انکار حدیث ایک باطل نظریہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. ہم منکرین کے ایک ایک شبہے کا جائزہ لے رہے ہیں جو وہ انکار حدیث کے تعلق سے پیش کرتے ہیں. پچھلے حلقے میں ہم نے وضع حدیث کے تعلق سے ان کے شبہے کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا اور اس کا جواب بھی الحمدللہ ہم نے حاصل کیا. آج ایک نیا شبہہ جو مستشرقین اور منکرین حدیث دونوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ ہے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. خاص طور سے اس صحابی رسول کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ صحابی جو اتنا بعد میں اسلام لایا، جن کا اسلام اتنا بعد میں حاصل ہوا، وہ اتنی ساری حدیثیں کیسے روایت کرتا ہے، جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 حدیثیں مروی ہیں اور یہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں. یعنی جن صحابہ اکرام سے حدیث مروی ہیں یہ مکثرین میں سب سے اوپر ان کا درجہ ہے. 5374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں. تو یہ منکرین حدیث ایسے ہی مستشرقین یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ جو شخص اتنا بعد میں اسلام قبول کیا، تقریباً خیبر کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے اور خیبر تقریباً سن 7 ہجری میں واقع ہوا ہے، تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے محض 3-4 سال پہلے مسلمان ہوا ہو وہ اتنی ساری روایتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں خود ساختہ ہیں یا ادھر ادھر سے انہوں نے لی ہیں اور وہ فرق نہیں کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کی احادیث اور دوسروں کے اقوال و احادیث کے درمیان. اسی کی حقیقت ہم جاننا چاہیں گے شیخ محترم سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون، ان کی کوششیں کیا ہیں، جو یہ 5374 روایتیں انہوں نے کی ہیں وہ کیسے کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر یہ ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے، حدیثوں کی جمع کرنے میں یہ کس قدر حریص تھے اور اپنی پوری دنیا کو تج کے اس کو قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہی میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے اور آپ کی صحبت ہی اختیار کیے ہوئے تھے. یہی سب چیزیں ہم اپنے شیخ سے جاننا چاہیں گے. شیخ صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص جس کا اسلام اتنا متاخر ہو، جو اتنا بعد میں مسلمان ہوا ہو، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اتنی ساری حدیثیں انہیں کہاں سے مل گئیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال تک جنہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی، جو یار غار رہے ہوں، جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ جنہوں نے دیا ہو، ان سے تو پتہ چلتا ہے 300-400 حدیثیں مروی ہیں، لیکن ایک شخص اتنا بعد میں مسلمان ہوا اور 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کر دی ہیں، یہ کیا ممکن ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان کے شبہے کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لوگوں کو تو یہ تعجب ہے کہ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کرتے ہیں. مجھے تو اس بات پر تعجب ہے کہ اتنی کم حدیثیں کیوں بیان کی انہوں نے. تعجب ہے نا؟ بالکل. یہ بتائیے حضرت ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ امام بخاری کو تو ایک دن بھی نہیں ملا اللہ کے رسول کی صحبت. ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ دیگر محدثین کرام کو دیکھ لیجیے آپ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے انسائکلوپیڈیا مسند احمد بن حنبل، ان کو تو اللہ کے رسول کا ایک دن بھی نہیں ملا اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کی عقلیں
جب مسموم ہو جاتی ہیں، مفلوج، معوف ہو جاتی ہیں، تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 میں نہیں، سن 6 میں مسلمان ہوتے۔ غزوہ خیبر سن 6 میں ہوا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، خیبر میں جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ فتح کے بعد آئے۔ فتح کے بعد آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی دلوایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جو ان کو کچھ حصہ ملا اسلام سے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی تجارت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ؟ تاجر تو نہیں تھے وہ، تاجر نہیں تھے، کوئی زمین ومین کرتے تھے، کسان تھے، کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر کرتے کیا تھے مدینے میں؟ اللہ کے حضرت رسول ابو کی رضی مساحت۔ اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ میں، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ کون ہے؟ اصحاب صفہ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے دنیا کے تمام کاروبار کو چھوڑ کر دن و رات آپ کے دیدار اور آپ کی صحبت میں اپنے آپ کو لگا رکھا تھا۔ یہ ہیں وہ اصحاب صفہ لوگ۔ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا اچھا، مختص کر دیا تھا، اسی پر یہ لوگ رہتے تھے۔ یہی ان کا ہاسٹل تھا، یہی ان کا گھر تھا، یہی ان کا مدرسہ تھا، یہی ان کی یونیورسٹی تھی، یہی ان کا سب کچھ تھا۔ اور حالت یہ تھی کہ یہاں مطبخ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کھاتے کیا تھے؟ مدینے کے جو حضرات کھیتی کسانی کرتے تھے، جن کے پاس باغات تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نظر اٹھائی کسی پیڑ پر، دیکھا کہ ہاں اس خوشے میں کھجوریں کھانے کے لائق ہو گئی ہیں، وہ کاٹا اور لیا ہے اور لا کے وہاں اصحاب صفہ کے لیے ٹانگ کسی دیا۔ ستون میں ٹانگ دیا۔ اب یہ نہیں تھا کہ جیسے دیکھا کہ ہاں کھجوریں آ گئی ہوں سب ٹوٹ پڑے ہوں۔ اصحاب صفہ میں سے جس آدمی کو ضرورت محسوس ہو رہی، بھوک لگ رہی ہے، وہ اٹھا، اس نے 2-4 کھجوریں کھائی اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور وہ خوشا لٹکا ہوا ہے۔ جی، دوسرے کو ضرورت ہوئی تو اب اس نے کھا لی۔ اس انداز سے ان لوگوں نے یہ وقت گزارا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کئی وقت نہیں، کئی دن۔ کئی دن۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، یہ شاگرد، جب بھوک سے بہت بےتاب ہو گئے تو جا کے راستے پہ بیٹھ گئے۔ کوئی آدمی گزرے گا، اس سے کچھ پوچھیں گے، ہماری آواز سے اندازہ لگائے گا کہ ہم ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو شاید کچھ لے کے کھلا دیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پوچھ رہے ہیں، بتا دیجئے۔ رک گئے، ہاں پوچھو۔ سوال کیا، سوال کا جواب دیا، آگے بڑھ کے چلے گئے، مقصد نہیں جان سکے۔ مقصد حل نہیں ہوا۔ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا عمر آ رہے ہیں، عمر سے ہی پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن شریف کے اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ معنی بتلایا اور چلے گئے، نہیں مقصد حل ہوا۔ اتنے میں دیکھا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اس راستے سے آئے تو کہا اللہ کے رسول اس آیت کریمہ کا یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں تم کو، اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے میں بتلاتا ہوں۔ لے کر آئے، گھر گئے، زوجہ محترمہ کی یہاں آپ کی آج باری تھی، ان کے گھر گئے، پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک پیالے میں دودھ ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا جاؤ اپنے سارے ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ باقی اصحاب صفہ کو ابھی تک تو سوچ رہے تھے کہ دودھ مل گیا، اب کام بن گیا اپنا۔ جب دیکھا کہ سارے ساتھیوں کو بلا لاؤ، اب سوچنے لگے آئے گا کتنا، ہمارے حصے میں کتنا آئے گا؟ ایک پیالہ ہے، ایک پیالہ دودھ ہے، ایک انار، اتنے سارے ساتھی، ایک انار 100 بیمار۔ ایک انار 100 بیمار میں کیا ملے گا؟ یہی سوچتے، لیکن حکم ہے اللہ کے رسول کا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سب کو بلا کے لیا ہے، سب کو بٹھال دیا۔ جب بٹھال دیا تو پیالہ لیا اپنے دست مبارک میں، ابو ہریرہ کو دیا، ابو ہریرہ پلاؤ۔ سوچنے لگے ابھی تک تو کچھ امید تھی کہ کچھ 2-4 گھونٹ ابھی بھی مل جائے گا، اب تو رہی نہیں، کیونکہ پلانے والا تو سب سے آخر میں پیے گا۔ سب کو پلایا، ابھی تھوڑا سا بچ رہا اس میں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ اور میں۔ تو ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ کہا کہ نہیں آپ پی لیجیے اللہ کے رسول۔ کہا کہ نہیں تم پیو۔ پیا، منہ سے ہٹایا، کہا اور پیو۔
اور پیا. کہا اور پیو, اور پیا. کہا اور پیو. کہا اللہ کے رسول اب تو یہاں تک بھر گیا, اب جگہ نہیں رہی. تو کہا لاؤ. پھر لیا, پھر آپ نے پیا. یہ کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کئی دن کے بھوک پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا, اور لوگ میری گردن پر پیر رکھ رکھ کے نکل جاتے تھے. اس زمانے میں یہ لوگوں کا ماننا تھا کہ کوئی مرگی میں گر جائے تو اس کی گردن پہ پیر رکھ کے نکلو تو اس کا دورہ ختم ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب کے لیے وقف کر رکھا تھا انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے. یہ جو آج کل منکرین حدیث کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے اور بہت سارے لوگوں کو تعجب تھا. صحابہ کرام کے زمانے ہی میں بعض لوگ کہتے تھے, اکثر ابو ہریرہ کے پاس ہر ایک بات کے لیے جواب ہے, ہر ایک بات کی حدیث ہے. کوئی بھی بات ہوتی حدیث بیان کر دیتے ہیں. ارے تم تعجب کر رہے ہو, وہ وقت بھول گئے کہ ہمارے یہ مہاجر بھائی تجارت میں لگے رہتے تھے, اور یہ انصاری یہ سب کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے, اور اللہ کے رسول کے ساتھ دن و رات, صبح شام, جاڑا گرمی, برسات, جنگ اور صلح سم میں کون رہتا تھا پیچھے پیچھے؟ ابو ہریرہ بھوکا پیاسا لگا رہتا تھا. اس وقت دھیان نہیں دیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کون ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ انشاءاللہ العزیز شیخ صاحب, ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم بقیہ باتیں وقفے کے بعد سنیں گے. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 سال پہلے جنوری 2006 میں الحمدللہ پیس ٹی وی نیٹ ورک نے اپنے پہلے فری ٹو ایئر ٹی وی چینل پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا. آج الحمدللہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مذہبی ٹی وی چینل ہے, جو 12 سے زیادہ مختلف سیٹلائٹس پر نشر ہوتا ہے, جس کے 1.5 ارب سے زیادہ پوٹینشل ناظرین ہیں اور 10 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں پوری دنیا میں. My mission of life is peace in every home. 6 سے زیادہ سال پہلے جون 2009 میں پیس ٹی وی نیٹ ورک نے اپنا دوسرا ٹی وی چینل پیس ٹی وی اردو کا آغاز کیا, جس کے 8 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں. 4.5 سال پہلے اپریل 2011 میں اسی نیٹ ورک نے اپنا تیسرا ٹی وی چینل پیس ٹی وی بنگلہ کا آغاز کیا, جس کے 5 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں. پیس ٹی وی نیٹ ورک پہلا اور اکیلا ہائی ڈیفینیشن مذہبی سیٹلائٹ چینل نیٹ ورک ہے. Very shortly, inshallah, we'll be starting Peace TV Chinese in Mandarin. بہت جلد انشاءاللہ پیس ٹی وی نیٹ ورک اپنا چوتھا ٹی وی چینل پیس ٹی وی چائنیز کا آغاز مینڈرن میں کرے گا. آج دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان مینڈرن ہے, جو 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ لوگ بولتے ہیں. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that inshallah Islam will enter every home. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make me and Peace TV instrumental in making Islam enter every home. بہت جلد آ رہا ہے پیس ٹی وی چائنیز مینڈرن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں, اور وقفے پہ جانے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس کا اسلام اتنا زیادہ متاخر ہو, جو خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوا ہو, اور اتنی دیر کرنے کے بعد جو شخص مسلمان ہوا ہو, یکایک اس کے پاس اتنی ساری حدیثیں کہاں سے اسے مل جاتی ہیں کہ 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کر ڈالی. ہم وہی چیز اپنے شیخ سے جان رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا مشغلہ کیا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے ان کے اندر کس قدر حرص اور طلب پائی جاتی تھی. شیخ صاحب, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے مشقت برداشت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں ان کی زندگی, ان کا جینا مرنا, اوڑھنا بچھونا, مشغولیات اور ہابی جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں, حدیث رسول, تعلیمات اسلام, یہی تھا, اور کوئی چیز تھی نہیں. ایک بار آئے روتے ہوئے اللہ کے رسول سے درخواست کی, اللہ کے رسول
میں جو کچھ بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اچھا، یاد نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دامن پھیلاؤ، دامن لیے؟ پھیلایا۔ اللہ کے رسول نے لپیں بھر بھر کے ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دیے، کہا جاؤ، اٹھایا سینے سے لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یہ معجزہ تھا۔ بالکل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک بار اگر کوئی بات سن لی میں نے تو میں کبھی نہیں بھولا، اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا کی برکت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی کثرت کے اسباب میں ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو لگا رکھا تھا، اسی کے لیے وقف کیا ہوا تھا، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، تیسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع کافی طویل ملا۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو رسول اکرم کے بعد ہی ہو گئی۔ 3 سال کے اندر اندر رسول اکرم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور بعد میں بھی زندہ رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً سن 58 ہجری میں یا 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا زمانہ ان کو ملا ہے، اتنا زمانہ جس کو ملا ہو، اب اس کی ہم تلنا کرنے لگ جائیں ابو بکر صدیق سے تو یہ ہماری بے وقوفی ہے نا، بالکل، بے شک۔ یا عمر فاروق سے تلنا کرنے لگ جائیں۔ یہ کہنا کتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں، جیسے مسند ابو بکر صدیق آپ اٹھا کے دیکھیے، اچھا، کتنی حدیثیں اس میں، اور مسند ابو ہریرہ اٹھا کر دیکھیے اس میں کتنی ہیں، یہاں ہزاروں ہیں وہاں سینکڑوں تک نہیں پہنچتی۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حدیثیں نہیں جانتے تھے، بے شک جانتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا، انہوں نے اپنے آپ کو درس و تدریس کے لیے مختص نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو جس کے لیے ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو مختص کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو مختص نہیں کیا۔ کاروبار خلافت میں ان کو اس کا موقع نہیں ملا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل سے مشکل وقت میں اگر کوئی آدمی کام آیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو عنہ، بکر صدیق ہے۔ بے شک، خلافت کا مسئلہ ہو، میراث رسول کا مسئلہ ہو، تدفین رسول کا مسئلہ ہو، اور یہ جو مسائل تھے زکوٰۃ کی ان مانعین مسائل میں بتائیے اتنے سارے صحابہ کرام تھے، کس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حدیث رسول پیش فرمائی؟ ہے کوئی؟ آپ ہی نے کی۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں تو بہت یاد تھیں لیکن روایت کرنے کا، سنانے کا موقع نہیں ملا، جیسا موقع ملتا تو بیان کرتے۔ اس کے برخلاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طویل موقع ملا، اتنے لمبے زمانے تک، اور پھر علم ہی کے راستے میں رہے، علم کے راستے میں رہے اور لوگ ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ ایک اور بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کی کثرت اور ان کا وقت مختصر، یہ سوچنا کہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ رسول اکرم سے سنا ہوا ہی بیان کرتے ہیں، ضروری یہ نہیں بنیادی ہے، غلطی ہے۔ بالکل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے رسول اکرم سے سیکھا، علم حاصل کیا، ایسے ہی خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے، خاص طور سے ازواج مطہرات سے، اور وہ سب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کیا۔ بے شک، کیوں؟ ضرورت اس نہیں ہے لیے صاحب، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول تھے، بالکل، اور وہ واسطہ انہوں نے بیچ سے ہٹا دیا، ضرورت نہیں ہے اسے اس کی بیان ضرورت کرنے، نہیں سمجھی، بالکل، اور اس کو بیان کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ان کو صرف 6 7 8 9 10 5 سال ملے غلط ہے، 23 سال ملے ان کو۔ صحابہ کرام سے زمانہ سمجھے۔ نبوت کے 23 سال پورے حضرت ابو ہریرہ کو ملے، کیونکہ 23 سال کا تجربہ جن لوگوں کے پاس تھا ان سے استفادہ کرنے کا موقع ابو ہریرہ کو ملا، اور ان کی روایتیں 23 سال کے مدت کی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ مکی دور کی روایتیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مکی دور میں تو تھے ہی نہیں، بیان کہاں سے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام سے سن کے بیان کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، کسی اور سے نہیں پوچھا گیا، ان کو معلوم تھا، انہوں نے وہ چیزیں سنی تھی، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا، تو اس لیے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی روایتوں کا اتنا ہونا، چند ہزار، یہ تعجب خیز نہیں ہے۔ تعجب خیز تو یہ ہے کہ صرف اتنی ہی کیوں بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ بیان کرنے کی۔ بہت سارے صحابی رسول ہیں شیخ، ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثیں حاصل کرنے کے لیے ان کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی کے پاس، جیسے جو صغار صحابہ ہیں، ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے شہر باقاعدہ جاتے تھے دوسرے صحابی سے سننے کے لیے. تو ابو ہریرہ کے لیے بھی عین ممکن ہے، بلکہ یہی حقیقت ہی ہے کہ انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے وہ حدیثیں سنی ہیں. دوسرے صحابہ کرام سے حدیثیں سنی، اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے، علم کے لیے وقف کر رکھا تھا، اس لیے ان کا مشغلہ ہی یہ تھا، ان کی ہابی یہی تھی. ان کو کوئی اور کام نہیں تھا، تجارت میں مشغول نہیں رہتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، علم ہی کے لیے زندہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے علم سے فائدہ پہنچایا. اب جو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، یا بعض متعصبین مذاہب، جی، ان کو بھی اعتراض ہے حضرت ابو ہریرہ سے. ہاں، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بعض لوگ تو اللہ رب العزت ان کو نیک سمجھ عطا فرمائے، کہتے ہیں فقیہ نہیں تھے. جس آدمی کو چند حدیثیں یاد ہیں وہ فقیہ ہے، اور جو ہزاروں حدیثیں بیان کرتا ہے وہ فقیہ نہیں ہے، جبکہ فقہ کی بنیاد ہی حدیث پر اور قرآن پر ہے. بے شک. تو جس کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے وہ فقیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے پاس بنیاد ہے اس کی، وہ فقیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی فقیہ ہے، اصل فقیہ تو وہی ہے. ایک سوال کا جواب نہیں، ہزاروں سوالوں کے جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے. اور جب لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ مسئلہ ہے تو وہ اللہ کے رسول کی حدیث سناتے. لوگ ان سے کہتے ابو بکر ایسا کہتے ہیں، عمر ایسا کہتے ہیں، فلاں ایسا کہتے ہیں، تو فرماتے یوشک ان ینزل اللہ علیکم الحجارۃ من السماء، قریب ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسائے. کیوں؟ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے اقوال رجال سنا رہے ہو، دوسروں کی باتیں سنا رہے ہو. دوسروں کی باتیں سنا رہے ہو. تو چونکہ یہ جو متعصبین مذاہب ہیں، ان کا سارا دار و مدار تو اقوال رجال ہی پر ہے، بالکل آرا پر. تو ان کا منہج اور ابو ہریرہ کا منہج دونوں الگ الگ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے تعصب رکھتے ہیں کیونکہ منہج میں حضرت ابو ہریرہ کا ان سے میل نہیں ہوتا. ان کا منہج محدثین کا منہج ہے، ان کا منہج رسول اکرم کا منہج صلی ہے اللہ علیہ کہ ہر بات میں رسول اکرم کی طرف دیکھنا ہے، ہر بات کا جواب رسول اکرم کے دربار سے جو حاصل کیا ہے انہوں نے اس کو بیان کرنا ہے. لوگوں کی این و آں چون و چراں اس میں وہ نہیں پڑتے. تو منہج چونکہ الگ الگ ہے اس لیے کہہ دیا کہ وہ فقیہ نہیں ہے. اب فقیہ کا کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کوئی تھرمامیٹر ہے فقہ ناپنے کا؟ بالکل نہیں. کیا آپ نے لگایا اور ناپ لیا کہ ہاں اس میں اتنی فقاہت ہے؟ ایسا تو کوئی ہے نہیں. تو یہ محض تعصب کی بنیاد پر ایسا کیے. منکرین حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جو انکار حدیث کے سلسلے میں جی مروی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. انکار حدیث تو اب شروع ہوا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، ایسی تعبیریں استعمال کرتے ہیں، اور ایسا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں جو ایک صحابی کے شایان شان نہیں ہے. لیکن ایک منافق سے بعید نہیں ہے. ایک منافق تو ایسی ہی زبان استعمال کرے گا. بے شک. تو یہ وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی بیان کیا اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. بالکل بالکل، جزاک اللہ خیرن. شیخ سے ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات سن رہے تھے کہ یہ صحابی رسول جس کا اسلام بھلے متاخر ہے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، اس کی حفظ اور اسے لوگوں تک پہنچانے ہی میں پوری زندگی اپنی لگا دی، اور ان کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ساری روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، بلکہ بہت ساری احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان سے سنی، اور ان کو اللہ رب العالمین نے لمبی زندگی عطا کی. تقریباً 57 یا 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو انہیں تعلیم و تعلم کا زیادہ وقت ملا، اس لیے روایتیں بھی ان سے بہت زیادہ ہیں. چنانچہ مستشرقین اور منکرین حدیث کے اس شبہے کا بھی ہمیں جواب مل گیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ کھڑا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے
ان کی زندگیوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں رچانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.